الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، کہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 10 آیت نمبر 75 اور 76 سورۃ التوبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرما، ہم اس عطا کردہ چیز سے ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے، مستحق تک اس کا حق پہنچائیں گے، غریب تک اس کا حق پہنچائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا فلما آتاہم من فضلہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا جو کچھ انہوں نے مانگا، اپنے فضل سے عطا کر دیا، تو پھر وہ ان کے اندر بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، اور وہ منہ پھیرنے والے ہو گئے، روح گردانی کرنے والے ہو گئے۔ اس آیات مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال عطا فرمائے، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا، مستحقین تک اس کا حق پہنچاؤں گا، جو حقدار ہیں ان تک میں ان کا حق پہنچاؤں گا۔ تو ثعلبہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ کہ تم میری طرح نہیں رہنا چاہتا، کہ جس طرح میں غریب ہوں میری طرح نہیں رہنا چاہتا، اگر میں حکم دیتا پہاڑوں کو تو پہاڑ سونے کے بن جاتے، چاندی کے بن جاتے، تو میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ تو خیر ثعلبہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں میں مالدار ہو جاؤں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب تعالیٰ نے فوراً قبول فرما لیے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ واپس کر دے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ محبوب کی ادا دیکھ کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ادا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی دعا قبول فرما لی۔ جب فوراً دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کو بکریاں عطا فرمائیں، وہ بکریاں بڑھتی گئیں، برکت ہو گئی ان بکریوں کے اندر، تو ریوڑ اتنا ہو گیا کہ وہ مدینہ سے باہر اس کو جانا پڑا، جنگل کے اندر جا کر اس نے ڈیرا لگایا، بہت مالدار ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضور نے اپنے 2 عاملوں کو ثعلبہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جیسے ہی حکم نازل ہوا تو ثعلبہ کے پاس عامل پہنچے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ تو ثعلبہ نے جب یہ سنا کہ اب زکوٰۃ کے نام لے کر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ خیر اس نے کہا کہ آگے سے تم ہو کے آؤ تو میں اس بارے میں سوچتا ہوں، سوچ کر پھر میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا عمل کرنا ہے۔ تو وہ عامل آگے چلے گئے، زکوٰۃ وصول کر کے واپس آ گئے۔ واپس جیسے پھر دوبارہ ثعلبہ کے پاس ہے، اس نے کہا میں تو یہ ٹیکس نہیں دیتا، یہ تو ٹیکس ہے، زکوٰۃ کے طور پر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، میں نہیں دیتا۔ تو جب اس نے انکار کر دیا، وہ عامل دوڑے حضور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو حضور نے فوراً ہی
سالبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی، اے اللہ سالبہ کو ہلاک کر دے۔ تو جیسے ہی سالبہ کو پتہ چلا کہ حضور نے اب میرے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، تو وہ فوراً ہی آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اب تو تیری زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ سالبہ جو ہے افسوس سے اپنے سر پر چپیٹے مارنے لگا، سر کے اوپر خاک جو ہے اڑنے لگا۔ تو معاملات گزرتے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بھی آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی وہ زکوٰۃ لے کر آیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بھی زکوٰۃ قبول نہیں کی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کی زکوٰۃ قبول نہ کی ہو تو میں اس کی زکوٰۃ کیسے لوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بھی آیا، پھر بھی وہ زکوٰۃ لے کر آتا رہا، لیکن حضرت عمر پاک نے بھی یہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے زکوٰۃ نہ لی، ابوبکر صدیق نے جس کی زکوٰۃ نہ لی تو میں اس کی زکوٰۃ کیسے لوں۔ پھر حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کا دور بھی اس نے پایا، حضرت عثمان غنی کے پاس بھی وہ لے کر آیا زکوٰۃ، لیکن حضرت عثمان غنی پاک نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے قبول نہیں فرمائی، ابوبکر صدیق نے قبول نہیں فرمائی، عمر پاک نے قبول نہیں فرمائی، تو میں کیسے قبول کروں۔ حتیٰ کہ وہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر وہ مر گیا۔ تو دیکھیے کہ پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بہت کچھ عطا فرما، بہت مال عطا فرما، ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جب وہ مال آ جاتا ہے تو پھر ہمارے پیشانے پر بل بھی آنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ مال ہم خرچ کیسے کریں، ہمارے تو حالات اپنے ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم یہ صدقہ خیرات، مسجد کی امداد، مدرسے کی امداد، بچوں کے مستحق غریب کی امداد ہم کس طرح کریں۔ تو ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی اس طرح کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ یا اللہ کہ ہمیں بہت کچھ عطا فرما، بہت کچھ عطا فرما، ہم تیری بارگاہ میں خرچ کریں گے، تیرے راستے میں خرچ کریں گے، مستحقین تک تیرا حق پہنچائیں گے۔ لیکن فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مال کچھ عطا فرما دیتا ہے، تو پھر ان کو غریب بھی بھول جاتے ہیں، ان کے نیچے درجے والے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، پھر وہ بخل کر کے کنجوسی کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو مستحق تک ان کا حق نہیں پہنچاتے۔